السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 60 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو میدان تیہ میں لے کے پہنچے فرعون کی تباہی و بربادی کے بعد، تو وہاں پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ چٹیل میدان، وہ صحرا، میدان تیہ، اب وہاں پانی کہاں؟ کہیں پانی نہیں۔ قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کے پانی کا مطالبہ کرتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کا سوال کیا اپنی قوم کے لیے اللہ رب العالمین سے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرماتا ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ استسقا کے معنی ہوتا ہے پانی طلب کرنا، اسی سے ہے صلاۃ استسقاء، بارش طلب کرنے کی نماز۔ یعنی جب بارش نہ ہو، قحط سالی عام ہو جائے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کو استسقاء کی نماز کہا جاتا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو اللہ رب العالمین نے کہا فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا تم اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، اپنی لاٹھی کے ذریعے مارو پتھر پر۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ لاٹھی کی شکل میں دیا تھا۔ اللہ کے حکم سے لاٹھی جب مارتے تھے تو چشمہ نکل آتا تھا، اللہ کے حکم سے۔ اس میں حضرت موسیٰ کی طاقت یا ان کا کمال نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا تھا۔ دیکھیے یہاں حضرت موسیٰ نے خود لاٹھی نہیں ماری۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پانی مانگنے کے لیے جب ان کی قوم آئی تو خود لاٹھی مار کر کے پانی نہیں پلایا، بلکہ اللہ رب العالمین کا یہ پیغام نازل ہوا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ تو جب پتھر پر مارا تو چشمے نکل پڑے، پانی وافر مقدار میں وہاں موجود ہو گیا، مل گیا۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، اللہ رب العالمین کہتا ہے تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 چشمے بہہ پڑے۔ کیونکہ بنی اسرائیل 12 قبیلے پر مشتمل تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل پوری جماعت جو ہے 12 قبیلے پر قائم تھی۔ اللہ رب العالمین نے 12 چشمے ان کے لیے تیار کر دیا، ہر قبیلے کے لیے الگ سے پانی موجود ہے، بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی انتشار کے، سب لوگ اپنے اپنے قبیلے کے لوگ جمع ہوں اور اپنے چشمے سے پانی لے لیں۔ چونکہ پانی انسان کے لیے بہت اہم ترین ضرورت ہے،
انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، زندگی کے لیے پانی کی بڑی سخت ضرورت ہے، حتیٰ کہ کھانے سے کہیں زیادہ انسان کو پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کا بہترین انتظام کر دیا۔ جہاں صحرا میں کہیں پانی نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی آرام کے لیے، راحت کے لیے اور ان کی زندگی کے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا تھا۔ آسمان سے من و سلوہ کا نزول فرمایا، ان کی نگاہوں کے سامنے فرعون کو ڈبویا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی حفاظت کے لیے اللہ نے سمندر میں راستہ بنایا، اور پھر پانی کے لیے اللہ رب العالمین نے چشمے پہاڑوں کے بیچ سے نکال دیا۔ اور جب ان کو دھوپ لگتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلی کو، صاحبان کو بھیج دیتا تھا تاکہ انہیں پریشانی اور تکلیف نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے چشمے جاری کر دیے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر شخص نے، ہر ایک نے، تمام لوگوں نے پہچان لیا اپنے اپنے گھاٹ کو۔ قد علم کل اناس، ہر شخص نے، سارے لوگوں نے پہچان لیا، جتنے قبیلے تھے سارے قبیلے کے لوگوں نے پہچان لیا، مشربہم، اپنے اپنے گھاٹ کو، پینے کی جگہ کو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کی رزق سے، یعنی اللہ نے جو روزی دی ہے، جو رزق دیا ہے، اسے کھاؤ پیو۔ اللہ نے خوراک نازل کی ہے من و سلوہ کی شکل میں، اور پینے کے لیے ان کے لیے مناسب میٹھا پانی پہاڑوں کے بیچ سے نکال دیا ہے۔ 12 چشمے پھوڑ دیا اللہ رب العالمین نے۔ 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمے نکال دیے، چشمے بہہ پڑے، پانی کی فراوانی، پانی کی کوئی کمی نہیں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ رب العالمین کہتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ کھاؤ پیو، ان نعمتوں کا استعمال کرو، لیکن وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، مگر زمین میں تم فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو، زمین میں فساد نہ برپا کرو۔ زمین میں فساد کیسے برپا ہوگا؟ جی ہاں، اللہ کی نافرمانی، شریعت پر نہ چلنا، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، یہ فساد ہے۔ اللہ رب العالمین کی قانون اور اس کی شریعت پر عمل نہ کرنا، یہ فساد ہے۔ تو اللہ رب العالمین انہیں تنبیہ کر رہا ہے، بنی اسرائیل کو یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، امن و امان کے ساتھ رہو، تمہارے کھانے کے لیے، پینے کے لیے بندوبست مکمل تیار ہے، بندوبست ہے، تمہارے کھانے پینے کے لیے انتظام ہے۔ اللہ نے آسمان سے من و سلوہ کا نزول فرما دیا ہے، پانی کے لیے انتظام کر دیا ہے۔ اب تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی اور پریشان ہونے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، بس ان روزی کا صحیح استعمال کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ، نافرمانی سے بچو، زمین میں فساد نہ برپا کرو، فتنہ و فساد نہ قائم کرو، بلکہ اللہ کی توحید پر اور رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کے فرامین کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ مگر یہی بنی اسرائیل کہ اللہ رب العالمین کو اتنی نعمتیں عطا کی، اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے انہیں یہ کہا کہ جب بستی میں داخل ہو جاؤ تو جھک کر کے داخل ہو جاؤ اور اپنی زبان سے مغفرت کے کلمات ادا کرو، لیکن ان ظالموں نے اللہ کے حکم کو پامال کیا، اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا، جسم کے پچھلے حصے کے بل داخل ہوئے اور پھر معنی بدل دیا، مفہوم بدل دیا، کلمہ بدل دیا۔ کہا گیا مغفرت کے کلمات کہو، تو مغفرت کے کلمات ادا نہ کرتے ہوئے غلط چیز کا استعمال کیا، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو ظالم قرار دیا۔ یہ جو آیات ہیں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے، اس میں ایک بہت بڑی نصیحت تمام لوگوں کے لیے ہے کہ اگر اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرو گے
اور اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو پھر انسان کے لیے تباہی تباہی ہے، اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اہل مدینہ کے پاس کچھ یہود آباد تھے، انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جو یہودی تھے، جو اہل کتاب تھے، جو بنی اسرائیل تھے، وہ کس روش پر قائم ہوئے کہ اللہ کے غیظ و غضب کے شکار ہو گئے، عذاب کے شکار ہو گئے۔ لہذا ڈرو، اس حرکت سے بچو، وہ کام مت کرو جس کے کرنے کے نتیجے میں بنی اسرائیل تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، مدینہ کے یہودیوں کو سبق سکھایا جا رہا ہے، اور سارے انسانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو روزی دی ہے اس کو کھاؤ پیو، اسراف اور فضول خرچی نہ کرو، اور اللہ رب العالمین کی روزی کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، شکر بجا لاؤ، اللہ کا احسان مانو اور اللہ کی بندگی کرو، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ یہ سب زمین میں فتنہ و فساد کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔